بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج ہم سننے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو نصیحت اور بتوں سے بغاوت۔ اتفاق کی بات ہے کہ قریب ہی زمانے میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم سے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، اور پھر جب اس طرف سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، میں آج کچھ بیمار سا ہوں۔ اس لیے وہ لوگ کچھ جانے بغیر و ابراہیم کو چھوڑ کر میلہ چلے گئے۔ اب جبکہ ساری قوم مذہبی پیشوا میلے میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے، تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے عمل کے نظام کو پورا کروں اور آنکھوں سے دکھا کر سب پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتاؤں کے ہیکل میں پہنچے۔ دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میووں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ ابراہیم نے طنز بھرے لہجے میں کہا کہ یہاں سب موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر تیر رکھ کر واپس چلے آئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیکل میں بتوں کے یہ حال پایا بہت بگڑے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کیا ہوا اور کس نے کیا؟ پھر کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، کیونکہ وہ ہی دیوتاؤں کے دشمن تھے۔ سرداروں نے یہ سنا تو غم و غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو لوگوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابراہیم نے دیکھا کہ اب بہترین موقع ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ ابراہیم نے کہا، میں نے نہیں، اس بڑے بت نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر یہ تمہارے دیوتا بولتے ہیں تو ان سے معلوم کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی حجت اور دلیل کا کاہنی اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ شرم سے ڈوبے ہوئے تھے، دلوں میں ذلیل و رسوا تھے اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دیں۔ عام لوگ بھی آج سب کچھ سمجھ گئے کہ ابراہیم ظالم نہیں ہے، تب شرم سے سر جھکا کر کہنے لگے، ابراہیم، تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں و مورتیوں میں کوئی طاقت نہیں ہے بولنے کی، یہ بے جان مورتیاں ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب یہ دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے اور نہ نقصان، پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ بس وہ سب ہلہ کر کے ابراہیم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان کی قوم کو ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ ان کے دل کا ٹیڑھا نفس کی سرکشی، گھمنڈ، ذہنیت اور نیچ پن میں اس اور نہ آنے دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کی شربت سجا دو، سخت سزا دو اور دہکتی آگ میں جلا دو۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 3 میں ہم دیکھیں گے کہ بادشاہ کو اسلام کی دعوت اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا کے طور پر تیار ہوئی دہکتی آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔